عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں. ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں. ہم وطن دوست ہیں، غیروں کے طرفدار نہیں. ہم ہیں منصب کے نشاں، راہ کی دیوار نہیں. ہم ہیں منصب کے نشاں، راہ کی دیوار نہیں. ہم وفادار ہیں، اس دیش کے غدار نہیں. ہم کوئی فتنہ گر و غاصب و اغیار نہیں. ہم کوئی فتنہ گر و غاصب و اغیار نہیں. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. صدر محترم اور معزز اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام اور حاضرین مجلس، میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستانی مسلمان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے موضوع پر کچھ لفظ کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. وقت کے غیور فرزندوں، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ، گلستان ہند کا چپا چپا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا، اور راستے کے غربت و دوری سے بے فکر ہو کر التفات کیے بغیر ذہنی و فکری پریشانی سے لاپرواہ آراؤ کی خطرات و وساوس سے بے خبر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں کبھی ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوم کر منزل کی نشان پہنچی، تو کبھی ہم نے ریبل کی لبلبی پر اپنی انگلیاں رکھی، تو کبھی ہم نے برسر عدالت میں لمحہ آزادی سنائی، تو کبھی ہم نے افغان کی پہاڑیوں پر اپنا نشیمن بنایا، تو کبھی ہم نے حجاز مقدس کو اور ترک کی خاک نشین کو اپنا نصب العین بنایا، تو کبھی ہم نے مالٹا کی کوٹلیوں کو اپنا وطن بنایا. اور صدیوں غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کے بدولت 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش ملک کی انگریز کے اقتدار سے آزاد ہوا. مگر ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے عامل کروڑوں ہندوستانی خود مختار ہو کر آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے. لیکن یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے بے اسباب کوئی دوسری شادی کے بعد. وقت کے غیور فرزندوں، آزادی کے بعد فوراً یہ حقیقت خود کر سامنے آئی کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی. نئی سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مصنوعیت کا پیش خیمہ تھی، اور پارلیمنٹ کے نئے ممبرہ ہماری بے بسی کی بولتی ہوئی تصویریں تھی. ذرا اٹھاؤ تاریخ اور موازنہ کرو برطانوی سامراج کا اور ہندو سنگٹھن کا، اور بتاؤ کہ انگریزی دور حکومت کے بعد بھارتی حکمرانوں نے ہمیں کبھی چین کا سانس لینے دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ 3 اپریل 1919 عیسوی کی حادثہ جلیاں والا باغ کا سہرا انگریزی حکومت کے ساتھ جاتا ہے. آزادی کے بعد 1947 عیسوی میں مسلم کش فساد میں پنڈت نہرو کی انگلیاں رنگین نظر آتی ہیں.
اگر 1857 عیسوی میں لاکھوں مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے میں لارڈ ڈلہوزی کا نام نمایاں ہے، تو 1989 عیسوی میں جمشید پوری مسلمانوں کے 16 پختہ مکانوں کو نزل آتش کرنے کا کلنک چرن سنگھ کے ماتھے پر بھی جاتا ہے۔ اگر مراد آباد کی داستان خون داستان سے انگریز حکومت کا نام نمایاں ہے، تو 1980 عیسوی میں احمد آباد اور علی گڑھ کے فسادات سے اندرا کا دامن داغدار نظر آتا ہے۔ اگر 1942 میں ہزاروں لاکھوں پنجابی مسلمانوں کو گولیوں سے بھوننے کا الزام انگریزی اور برطانوی سامراج کے سر جاتا ہے، تو 1985، 86 اور 87 عیسوی میں علی گڑھ اور احمد آباد کے فسادات کے پیچھے راجب کی زندگیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ اگر 1857 عیسوی میں 2 لاکھ قرآن نسخوں کو جلانے کا الزام انگریزی حکومت کے سر جاتا ہے، تو 2000 عیسوی میں اما بھارتی اور واجپئی کا دامن قرآن سوزی میں اما بھارتی اور واجپئی کا دامن داغدار نظر آتا ہے۔ 1860 عیسوی میں 14,000 مسلمانوں کو جیل کے سلاخوں کے سامنا کرنا پڑا، تو آج لاکھوں کروڑوں مسلمان پوڈا اور ٹاڈا کی مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے۔ کل ہمارے لیے اگر کل جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، تو آج آیت جہاد کو مصحف قرآن سے ہٹانے کی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کل مخالف اسلام سرگرمیاں تیز کرنے کے لیے عیسائی مشنریاں قائم کی، تو آج اسلامی تاریخ کو اور مسلم تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی اتہاس اور سنکلپ یوجنا کا قیام ہے۔ اگر کل ہمارے خون سے دریائے آبی کی خوشمدے موجیں سرخ نظر آتی تھی، تو آج بھاگلپور، کانپور اور گجرات کی سرزمین غم زدہ ہے۔ کل ہمارے لہو سے شاملی کا میدان اور بالا کوٹ کی پہاڑیاں لال آزار بنی ہوئی تھی، تو آج بہار شریف اور گجرات کی سرزمین ماتم کنا ہے۔ اگر کل مالٹا کی کوٹریاں ہمارے مقدر بنی ہوئی تھی، تو آج جیل کے سلاخیں ہمارے انتظار میں ہیں۔ آخر بتاؤ، کل اور آج کی آزادی اور غلامی میں کیا فرق پڑا؟ مجھے کہنے دیجئے، ہمارے لیے کل کی غلامی ہی اچھی تھی، جس نے دارالعلوم دیوبند کو پھلنے اور کھولنے کا موقع دیا، جس نے ندوۃ العلماء کو چمکنے اور چمکانے کا موقع دیا، جس نے علی گڑھ کو بننے اور بنانے کا موقع دیا، جس نے بابری مسجد میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیا۔ لیکن تم نے تو کبھی علی گڑھ کو اور دارالعلوم دیوبند کو بند کرانے کی سازشیں کی، کبھی تم نے بابری مسجد کو شہید کرایا، کبھی تم نے علی گڑھ اور ملیہ اور جامعہ ملیہ کے طلبہ کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا، تو یہاں تک کہ تم نے دارالعلوم دیوبند کے طالب علموں کو بم سے اڑانے کا اپنے شفافیت کا وہ ثبوت پیش کیا، جسے سن کر آج بھی انسانی تاریخ حیران و ششدر رہ جائے گی۔ بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، بارود سے جھلسی ہوئی لاشوں کے نظارے، ماؤں کی تمنائیں اور بوڑھوں کے وہ سہارے، آنچل و کسر کا کس مانگ کے تارے، آنچل و کسر کا کس مانگ کے تارے، گئے شوق شہادت لیے سینے میں وہ سارے۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، کسے معلوم تھا کہ جس دیش کو ہم نے گہوارہ اور جس دیش کو ہم نے گہوارہ اور مرکز علم و فن بنایا تھا، تاج محل کی خوبصورتی اور عناصر سے جس کو سنوارا تھا، جامع مسجد کی پاکیزگی سے جس کو نوازا تھا، قطب مینار کی بلندی سے جس دیش کا معیار بلند کیا تھا، اور لال قلعہ کی عظمتوں سے جس کو سرفراز کیا تھا، آج وہی دیش ہمارے لیے جہنم کدا بن جائے گا۔ کسے معلوم تھا؟ کسے معلوم تھا جس مدارس کے چمن میں پیار و محبت کے پھول کھلتے تھے، جہاں اتحاد و اتفاق کی ہوائیں چلتی تھی، جس میں پڑھنے والے مجاہدین نے اپنے خون و جگر سے عرص آزادی کی عناء بندی کی، اور غاصب انگریز کو اپنے مادر وطن سے
اپنے غازی انگریز کی چنگل سے اپنے مادر وطن کو آزاد کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی. کسے معلوم تھا؟ اگر ہوتا انجام محبت کا، اگر ہوتا انجام محبت کا، نہ دل ہی دیا ہوتا، نہ پیار کیا ہوتا. احساس اگر ہوتا انجام اس شفقت کا، احساس اگر ہوتا انجام اس شفقت کا، گہوارہ مادر میں نمک تم کو چٹا دیتا. وما علینا الا البلاغ.